مجھ سے کسی نے بیان کیا، ایک مومنہ جب جوگی پورے کا منبر، جوگی پورے کی مجلسوں پہ فرش بچ جاتا ہے، پوسٹر چسپا ہو جاتا ہے، ایک مومنہ اس نے دیکھا کہ کچھ مجمع بس اڈے کی طرف جا رہا ہے، جوگی پورے کا پوسٹر لگ چکا ہے، سب کہہ رہے ہیں ہم بھی جوگی پورے جا رہے ہیں، ہم بھی جوگی پورے جا رہے ہیں۔ یہ سیدانی گھر میں بیٹھ کے سوچ رہی ہے، مولا نجف تو بہت دور ہے۔ قسم خدا کی مجھ سے بیان کیا ہے اس سیدانی نے، جو منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں اگر، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ مومنہ کہہ رہی ہے کہ مولانا میں نے سوچا کہ مولا نجف تو بہت دور ہے، مجھے تم یہیں بلا لو، مجھے یہیں بلا لو۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی، جب وہ بس جانے لگی تو یہ دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے ٹک ٹکی لگا کے رونے لگی، مولا ہم سے کوئی غلطی ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں تم جوگے پورے بھی نہیں بلا سکتے؟ مومنین آ گئے، مجلسیں شروع ہو گئی، لیکن بندے خدا یہ دلوں کی دھڑکنوں پہ عزیزان محترم ان کا کنٹرول ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا تم بھی تو جوگی پورے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ فوراً گھر میں گئی، خدا کا شکر ادا کیا، قبلہ خدا کا شکر ادا کیا کہ مولانا مجھے بلا دیا۔ کہاں بھیا میرا دل تو چاہ رہا تھا، میں نے کہا تو کسی سے نہیں، لیکن اس سے کہا جو جوگی پورے میں ہے، میں نے اس سے کہا جو جوگی پورے میں ہے۔ مولا نجف تو بہت دور ہے، کہا گاڑی تیار ہے جلدی سے بیٹھو۔ عزیزان محترم کو مومنہ اسی مجلس میں بھی ہوگی، عزیزان محترم کہتی ہے روتی ہوئی چلی آئی، مولا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، تو نے اپنے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ میں کہوں گا ارے عاشقہ تو نے علی کے دربار میں آ کے سلام کر لیا۔ ہائے عزادارو، آج مخصوصیوں کا آخری دن ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے، لیکن ایک بچی جو زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کیا مجھے میری ماں بہنیں مجھے معاف کر دینا، مصائب ایسے پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ اپنے گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ان ماں بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی گودیاں آباد رہیں، جوگی پورے سے جو مراد لے کر آئے ہو اپنی مراد پوری کرا کے جانا۔ عزادارو آپ سب کے گھر میں بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، سچ بتائیے 4 برس کا سن کتنا ہوتا ہے؟ 4 برس کا سن، 4 برس کا سن کتنا ہوتا ہے؟ وہ میری بہن کے گود میں چھوٹی سی بچی ہے، یہاں مجمع سے اپنا ہی آدمی اٹھ کے اس کی گود سے اس بچی کو چھینے تو بچی کا کیفیت کیا ہوگی؟ ماں سے چپک جائے گی، کبھی صورت دے بابا کا ہائے عزادارو سکینہ، اور روتی رہی تماچے شمرما۔ شمر تماچے مارتا رہا، شمر تماچے مارتا رہا۔ عزادارو 4 برس کی بچی حسین نے عید کے روز بالیاں پہنا دی تھی۔ میری بچی جب بھی بالیاں دیکھے گی اپنے بابا کو یاد کرے گی، زینب سے وصیت کی تھی زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سکینہ میری بچی کا خیال رکھنا،
میری بچی کا خیال رکھنا. عزادارو سکینہ کو گود میں لے کے حسین کبھی رخسار کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں. ماتھا چومنے کے بعد میں ایک جملہ کہا, سکینہ 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 میرے بعد بہت روئے گی, میرے بعد بہت روئے گی. تو سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا, بابا آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں میرے بعد بہت روئے گی, میرے بعد بہت. کہا بیٹی اس لیے کہتا ہوں میرے بعد تیرا رخسار بہت چھوٹا ہے شمر کا. روتے نہ اٹھیں گے. شمر کا تماچا بہت وزنی ہے. زینب زینب میری بچی کو تماچوں سے بچانا. زینب میری بچی کو تماچوں سے بچانا. زینب میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی, مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ارے جس میں سکینہ نہ ہو. ہائے عزادارو شام کے زندان میں, شام کے زندان میں سکینہ گھٹ کے رہ گئی. ہائے عزادارو روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کا سناٹا, سکینہ اپنے بھیا کے پہلو میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے, بھیا اگر پیاس کا غلبہ زیادہ ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے. کہا سکینہ اس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کہا بھیا اگر دوسرا غلبہ ہو, کہا اس کی ہڈیوں سے کھالیں چھوٹنے لگتی ہیں. کہا بھیا اگر آخری غلبہ ہو, کہا سکینہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے. وہ مصیبت وہ شام